روز و شب یوں نہ اذیت میں گزارے ہوتے، چین آ جاتا اگر کھیل کے ہارے ہوتے۔ خود سے فرصت ہی میسر نہیں آئی ورنہ ہم کسی اور کے ہوتے تو تمہارے ہوتے۔ تجھ کو بھی غم نے اگر ٹھیک سے برتا ہوتا، تیرے چہرے پہ خد و خال ہمارے ہوتے۔ کھل گئی ہم پہ محبت کی حقیقت ورنہ جو اب فائدے لگتے ہیں خسارے ہوتے۔ ایک بھی موج اگر میری حمایت کرتی، میں نے اس پار کئی لوگ اتارے ہوتے۔ لگ گئی اور کہیں عمر کی پونجی ورنہ زندگی ہم تیری دہلیز پہ ہارے ہوتے۔ خرچ ہو جاتے اسی ایک محبت میں ہم، دل اگر اور بھی سینے میں ہمارے ہوتے۔ وہ کون لوگ تھے ان کا پتہ تو کرنا تھا، میرے لہو میں نہا کر جنہیں نکھرنا تھا۔ یہ کیا کہ لوٹ بھی آئے سراب دیکھ کے لوگ، وہ تشنگی تھی کہ پاتال تک اترنا تھا۔ السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ آج ایک پیارا ناول لے کر حاضر ہیں، چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے بھول بھلیاں سی، جس کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ پٹاری کے اندر پان دان کے علاوہ بہت کچھ الا بلا بھرا ہوا تھا۔ فاریہ کے لیے کچھ چیزوں میں بہت کشش تھی، مثلاً کپڑوں کی رنگ برنگی کترنیں جنہیں جوڑ جوڑ کر نانی اماں بڑے خوبصورت بٹوے بناتی تھیں۔ فاریہ نے مخمل کا سرخ رنگ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کی نرم سطح پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ گدگدی نما ایک لطیف سا احساس ہتھیلی پر جاگا۔ نانی اماں نے وعدہ کیا تھا کہ اسی ٹکڑے کا ڈوری والا بٹوا بنا کر فاریہ کو دیں گی۔ ابھی تو وہ یمنا کے لیے چٹا پٹی کا بٹوا بنا رہی تھیں جو اس کے لہنگے کی میچنگ کا تھا۔ دھیم سے کوئی آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ فاریہ نے گھبرا کر مخمل کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ کیا کر رہی ہو نانی جان کی پٹاری میں؟ افنان کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نہ جانے کہاں سے بھاگ دوڑ کر کے آیا تھا۔ توبہ ہے، ڈرا دیا تم نے۔ فاریہ نے جھک کر مخمل کا ٹکڑا اٹھایا۔ نانی جان میرے لیے ڈوری والا بٹوا بنائیں گی جیسا یمنا کے لیے بنایا ہے؟ فاریہ نے سرخ مخملی ٹکڑا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اچھا۔ افنان نے نیم توجہی سے اسے دیکھا اور پان دان کا ڈھکن اٹھایا۔ ایک کلیہا میں سونف کے ساتھ کھوپرے کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ افنان نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ ساتھ ہی فاریہ کی جانب بھی ایک ٹکڑا بڑھایا۔ مما کہتی ہیں کہ بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ فاریہ ہچکچائی۔ کسی کی؟ مگر یہ تو نانی جان کی چیز ہے۔ ہماری دو دادی کہتی ہیں کہ نانی کا مال اپنا ہی ہوتا ہے۔ افنان نے پان دان کا جائزہ لیا۔ کتھے چونے کی کلیہائیں، ایک میں تمباکو، ایک میں چھالیا کے ٹکڑے، ایک میں سونف اور کھوپرا، چند سکے بھی پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی لال لال نوٹ بھی جھلک دکھلا رہے تھے۔ افنان نے سونف کی کلیہا میں انگلیاں چلائیں اور اندر سے 2 عدد بادام برآمد کیے اور دونوں ہی فوراً اپنے منہ میں ڈال لیے۔ عین اسی وقت احمر کا بآواز بلند اعلان گھر کے بچے بچے تک پہنچ گیا۔ احمر کی آواز اتنی بلند اور پاٹ دار تھی کہ گھر میں بیٹھ کر بولتا تو گلی کے کونے تک آواز چلی جاتی۔ بقول سب بچوں کے، سب نے مل کر اس کا نام بھومپور رکھا ہوا تھا۔ تو بھومپو کا یہ اعلان فقط اطلاع نہیں بلکہ خوشخبری تھی کہ اچھے ماموں گھر آ گئے ہیں اور جیپ بھی آ گئی ہے۔ اچھے ماموں آ گئے۔ فاریہ اٹھ کر تیزی سے بھاگی۔ اس کا مخمل کا سرخ ٹکڑا، پان دان، کھوپرا، افنان سب پیچھے رہ گئے۔ اچھے ماموں کا معاملہ یہ تھا
کہ انہوں نے ساری بچہ پارٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے دوست سے جیپ لے کر آئیں گے اور سب کو سیر کے لیے لے جائیں گے۔ ایک نہ دو، پورے 8 عدد بچے، جو اچھے ماموں نے کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر دیے اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ سارا دن بچوں کو خوب گھما پھرا کے انجوائے کر کے واپس آئے تو گھر میں ایک عذر سا مچا ہوا تھا۔ نانی اماں کے پاندان سے 100 کے تینوں نوٹ غائب تھے۔ تمام اشیاء اور گھر وہ چھان چکی تھیں، سب سے پوچھ گچھ ہو چکی تھی۔ اب بچے آئے تو ان سے تفتیش شروع ہوئی۔ کسی نے دیکھے تھے نوٹ؟ کون گھسا تھا پٹاری میں؟ بچوں سے سوالات ہو رہے تھے۔ سب نے برات کا اظہار کیا سوائے فاریہ کے۔ میں مخمل کا ٹکڑا دیکھ رہی تھی جو نانی نے میرے لیے بٹوا بنانے کے لیے رکھا تھا۔ نوٹ دیکھے تھے پاندان میں، مگر اٹھائے تو نہیں تھے۔ کچھ ڈرتے ہوئے اور ہچکچاتے ہوئے اس نے بڑوں کی عدالت میں اپنا بیان دیا۔ ارے بچے، ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ انہیں یہ تعلیم تھوڑی دی ہے ہم نے، یہ ضرور اس کلموہے فتو کا کام ہے۔ پرسوں کچھ رقم ایڈوانس مانگ رہا تھا مجھ سے کہ تنخواہ میں کاٹ لینا، میں نے تو دیے نہیں، کمبخت چوری کر کے چلا گیا۔ آنے دو ذرا ناس پیٹے کو، پھر بتاتی ہوں اسے۔ نانی جان گھر کے ملازم چھوکرے کو قصوروار ٹھہرا کر اسے سلواتیں سنا رہی تھیں۔ رات میں کھانا کھاتے ہوئے فاریہ کو اچانک ہی خیال آیا۔ پکنک کے کچھ مناظر ذہن کی اسکرین پر کلک ہوئے۔ چمچہ بھر کے چاول منہ میں لے جاتے ہوئے اس نے ایک نظر افنان کو دیکھا۔ اس کی پلیٹ میں چاول جوں کے توں پڑے تھے۔ بے دلی سے وہ چمچہ پلیٹ میں ادھر ادھر گھماتا اور پھر چند دانے منہ میں ڈال لیتا۔ فاریہ کو وجہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ افنان کھانا کیوں نہیں کھا رہا، اور کھانے کے بعد اس نے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بڑے ٹھسے سے براجمان افنان کو مخاطب کیا۔ تم نے آج پکنک پہ خوب چیزیں کھائیں ہیں نا؟ برگر، آئس کریم، کولڈ ڈرنک، چنا چاٹ، پکوڑے اور لسی بھی پی تھی۔ فاریہ نے پوری لسٹ گنوا دی۔ اچھے ماموں نے کھلائی تھی سب کو چیزیں، پھر میں نے اپنی پاکٹ منی بھی خرچ کی تھی۔ افنان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کل تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے۔ فاریہ نے اسے گھورا، مذاق کر رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے نانی اماں کے پاندان سے پیسے نکالے ہیں، ہے نا؟ کیوں، میں کیوں نکالوں گا پیسے؟ میں کوئی چور ہوں کیا؟ ہاں ہو، اب بھی تمہاری جیب میں کچھ نہ کچھ رقم بچی ہوئی موجود ہوگی۔ زیادہ جیمز بانڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ افنان نے گھور کے دیکھا۔ میں نانی جان کو بتاؤں گی تم نے ان کے پیسے چرائے ہیں۔ فاریہ شیر ہو گئی جب اسے گیدڑ بنتے دیکھا۔ بتا دو، جب میں نے چرائے ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں؟ افنان بظاہر بہادر بن رہا تھا مگر اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ فاریہ نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی۔ تمہیں کیا پتا کہ اس نے ہی نکالے ہیں وہ نوٹ؟ بغیر تحقیق کے کسی پر بہتان نہیں لگاتے، بری بات ہے۔ مما نے اسے ڈانٹ ہی دیا۔ فاریہ چپ ہو جاؤ، اور خبردار جو کسی کے سامنے یہ سب کہا، بڑی آپا کو پتہ چل گیا تو غضب ہو جائے گا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، آپا کی تو جان ہے اپنے بیٹے میں۔ مما نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو پہلے ڈانٹا، پھر سمجھایا۔ فاریہ خاموش ہو گئی۔ اگلے ہفتے تک اپنی گڑیا کی شادی، کھیل کود اور پڑھائی میں مشغول ہو کر وہ اس واقعے کو فراموش کر چکی تھی۔ برآمدے کے ستونوں سے لپٹی بوگن ویلیا کے بیل میں کاسنی پھول چمکنے لگے تھے۔ کتنی بڑی ہو گئی یہ بیل، جب لگائی تھی کتنی چھوٹی سی تھی۔ فاریہ نے بہت پیار سے اپنی عزیز جان بیل کے پتوں اور پھولوں پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک مخملی لمس نے اس کی ہتھیلیوں میں گدگدی کی۔ تم بھی تو بڑی ہو گئی ہو، میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے۔ کل تک گڑیوں اور کھلونوں سے کھیلنے والی آج ماں کے کندھے سے بھی اوپر آ گئی۔ مما نے برآمدے کی سیڑھی اترتے ہوئے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھا۔ فاریہ اپنی مما کے ساتھ نانی کے گھر جا رہی تھی۔ چھوٹی صالحہ کل ماموں کے ساتھ چلی گئی تھی۔
فاریہ نے مما کے ساتھ آج آنے کا وعدہ کیا تھا۔ مٹھائی کے ساتھ رزلٹ توقع سے زیادہ اچھا آیا تھا۔ ویسے اگر وہ گرے پڑے نمبروں سے بھی پاس ہو جاتی تو نانی اور اچھے ماموں کا گفٹ تو پکا پکا ملنا تھا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کی پیاری پرنیا وائس۔